تو دوسری جانب گجرات میں حسد کی آگ میں جلنے والے بچپن کے دوست نے 3 بہنوں اور بیوہ ماں سے ان کا واحد سہارا چھین لیا۔ دوستی کا گلا گھونٹ کر علی نوریز نے اپنے دوست علی شہباز کے نکاح کے بجائے جنازہ پڑھوا دیا۔ کینیڈین پلٹ 36 سالہ سید علی شہباز کو قتل کر دیا گیا۔ 40 روز سے علی شہباز کی فیملی کس کرب سے گزر رہی ہے اور اب تک قاتل قانون کی گرفت سے کیوں دور ہے، جانتے ہیں نوازش علی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ سول لائن گجرات کے علاقے مدینہ سیدہ میں افسوسناک واقعہ 17 فروری کو اس وقت پیش آیا جب سید علی شہباز جعفری بچوں کے ساتھ گھر میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ گیند لینے کے لیے جب علی شہباز گھر سے باہر نکلا تو اس کے بچپن کے دوست علی نوریز نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روک کر کچھ دیر بات چیت کی اور بعد ازاں فائرنگ کر کے علی شہباز کو شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد ملزمان وہاں سے 2 موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ علی شہباز اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تھانہ سول لائن پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ تاحال گجرات پولیس نے علی نوریز کے والد سید غلام صفدر شاہ کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ مقدمے کے مدعی علی شہباز کے چچا سید کوثر عباس کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بھتیجے کے قتل کا انصاف قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ ڈیلی بیسز پہ بار بار ان کے پاس گئے ہیں، یہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ابھی تک رائٹ ناؤ کچھ بھی پولیس کے پاس کوئی کلو نہیں ہے۔ سید علی شہباز 2008 میں کینیڈا شفٹ ہوئے۔ خاندان کے سربراہ سید شوکت کا انتقال 2009 میں ہوا تو کفالت کی ذمہ داری اکلوتے بیٹے پر آ گئی۔ بیوہ ماں اور بہنوں کی اصل خوشیاں علی شہباز کی شادی کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جس کو سر انجام دینے کے لیے فیملی 15 فروری 2024 کو پاکستان آبائی گھر پہنچی۔ میں دیکھ رہا تھا سامنے کھڑا کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں لڑکے، 2 بائکس پہ تھے، 4 لڑکے، وہ آگے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے اس نے پسٹل نکالا اور ساتھ اس نے علی کے ماتھے پہ رکھ کے تو اس نے فائر کر دیا۔ والدہ کی آنکھوں کے آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، شادی کے لیے آئے تھے، خوشیاں لینے کے لیے تھے، تو میرا باغ اجاڑ دیا انہوں نے۔ بھائی کے سر پر صحرا سجانے کے لیے کینیڈا سے پاکستان آنے والی بہنوں کا کہنا ہے کہ والد کی وفات کے بعد علی شہباز ہمارے بھائی ہی نہیں والد کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ ہم سب کو اتنا اپنی جان کا خطرہ ہے کہ ہم بچوں کو بھی باہر نہیں جانے دیتے، اور اگر زیادہ دیر تک یہ لوگ باہر رہے تو آئی تھنک ہم لوگ بھی کسی چیز کا وکٹم بن سکتے ہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور پولیس اور باقی جو بھی سن رہا ہے وہ ہماری اس معاملے میں ہماری مدد کرے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج، نامزد ملزمان اور زیر حراست علی نوریز کے والد کے اقرار کہ میرے بیٹے نے واقعے کی صبح کہا تھا کہ علی کو آج مار دوں گا کے باوجود ملزمان کی گرفتاریاں نہ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ سید علی شہباز جعفری کی فیملی کا چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین اور خصوصی طور پر DPO گجرات سید اسد مظفر سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو قانون میں رہ کر ہی انصاف چاہیے اور ملزمان کی سپورٹ کرنے والے انصاف کی فراہمی میں حائل ہونے سے اجتناب کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوازش علی، بول نیوز گجرات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔